السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اردو ہے سبق نمبر 13 غزل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، ہجوم بلا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ہجوم بلا سے مراد ہے مصیبتوں اور مشکلات کا انبار یا مشکلات کا مسلسل سامنا۔ سوال نمبر 2، شاعر کو ہجوم بلا مایوس کیوں نہ کر سکا؟ جواب ہے، کیونکہ شاعر کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کس کے تصور میں روز و شب غرق رہتا ہے اور کیوں؟ جواب ہے، شاعر اپنے محبوب یعنی اپنے رب کی یاد میں دن رات غرق رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی عبادت میں ایسی لذت آنے لگی ہے کہ اسی کے خیال میں مست رہنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہر نغمے اور ساز کی صدا شاعر کو کس طرف کھینچتی ہے؟ جواب ہے، ہر نغمے اور ساز کی صدا شاعر کو اپنے رب کی طرف کھینچتی ہے اور دوسرے معنوں میں شاعر کو اپنے آباء و اجداد کی یاد دلاتی ہے، یعنی آباء و اجداد کے عروج کا دور اسے یاد آتا ہے۔ سوال نمبر 5، شاعر نے اپنے لیے رنگین نوا کی اصطلاح کیوں استعمال کی؟ جواب ہے، کیونکہ شاعر بہت ہی خوبصورت اشعار کہتا ہے اور اس کو دنیا میں بہت شہرت نصیب ہوئی ہے، اس لیے شاعر نے خود کو رنگین نوا یعنی سریلے اور میٹھے اشعار کہنے والا کہا ہے۔ سوال نمبر 2، ایک طالب علم غزل کا نامکمل مصرع پڑھے اور دوسرے طلباء غزل میں سے مناسب الفاظ دیکھ کر مصرع مکمل کریں۔ الف، ہر نغمے نے انہی کی ڈیش کا دیا پیام۔ جواب ہے، طلب۔ ب، ہر ساز نے انہی کی سنائی ڈیش مجھے۔ جواب ہے، صدا۔ جیم، رہتا ہوں ڈیش ان کے تصور میں روز و شب۔ جواب ہے، غرق۔ دال، ہر کام سے ڈیش ہے انہی کی رضا مجھے۔ جواب ہے، غرض۔ ہے، کہتے ہیں سب ڈیش رنگین نوا مجھے۔ جواب ہے، کہتے ہیں سب شاعر رنگین نوا مجھے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل غزلیہ اشعار کو ایک طالب علم درست لے، تلفظ، آہنگ، حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھے اور باقی طلبہ دونوں اشعار کے مرکزی خیال پر بات کریں۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ حسرت، یہ کس کے حسن محبت کا ہے کمال، کہتے ہیں سب جو شاعر رنگین نوا مجھے۔ پہلے شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر کا اللہ پر مضبوط ایمان اور بھروسہ ہے۔ شاعر کو پے در پہ مصیبتیں اور مشکلات بھی پریشان نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ کا آسرا اس کے ساتھ تھا۔ دوسرے شعر کا مرکزی خیال ہے کہ شاعر کہتا ہے، یہ میرے رب کی ہی ذات ہے جس کی محبت کا یہ کمال ہے کہ لوگ مجھے رنگین نوا یعنی میٹھے اور سریلے شعر کہنے والا کہتے ہیں۔ اردو گرامر میں آج ہم سیکھیں گے تلمیح۔ تلمیح کیا ہے؟ کسی قرآنی آیت، حدیث مبارکہ یا مذہبی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو نیکی اور سچائی کے راستے کی طرف بلانا چاہا۔ نمرود کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ بھڑکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مذہبی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی نظم یا اشعار جن میں مذہبی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل شعر کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے۔ مرکزی خیال، شاعر کہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں محبوب کی محبت اور یاد بسی ہوئی ہے۔ ہر نغمہ، ہر ساز اسے محبوب کا پیغام سناتی محسوس ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل غزلیہ اشعار کی مختلف اشعار کے حوالے سے تشریح کریں۔ ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔
اچھا، ان اشعار کی ڈیٹیل تشریح میں آلریڈی کر چکی ہوں، جس کا لنک میں اسی ویڈیو کے لاسٹ میں لگا دوں گی۔ ابھی میں اس کی مختصر تشریح کروں گی اور ساتھ حوالہ شعر لکھوں گی۔ تشریح: اس شعر کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ شاعر کو اپنے محبوب سے بے حد محبت ہے اور وہ اس کی خوشی کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا پہلو حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ شاعر اپنے رب کی محبت اور رضا چاہتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ حوالہ شعر ہے: ہر چند ہے دل شیدا حریت کامل کا، منظور دعا لیکن ہے قید و محبت بھی۔ دوسرا شعر ہے: حسرت یہ کس کے حسن محبت کا ہے کمال، کہتے ہیں سب جو شاعر رنگین نوا مجھے۔ تشریح: اس شعر کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ شاعر اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے کہ اس کے محبوب کی محبت نے اس کو میٹھے سر بکھیرنے والا بنا دیا ہے، اور دوسرے پہلو میں حقیقی معنی میں شاعر کہتا ہے کہ یہ اس کے رب کا کرم اور اس کی محبت کا اثر ہے کہ میں اتنا میٹھا اور شیریں بیاں ہو گیا ہوں۔ حوالہ شعر ہے: نگاہ یار جسے آشنائے راز کر دے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل تلمیحات جن اشعار میں استعمال ہوئی ہیں، طلباء اپنے استاد کی رہنمائی میں ان اشعار کو تلاش کر کے لکھیں اور ان تلمیحات کی وضاحت کریں۔ ابن مریم: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ وضاحت: یہ تلمیح ابن مریم کے معنی ہے مریم کا بیٹا۔ یہ تلمیح ابن مریم سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے آب بقا: اس بے نشاں کے ملنے کی حسرت ہوئی امید، آب بقا سے بڑھ کر ہے زہر فنا مجھے۔ آب بقا سے مراد ہے آب حیات۔ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پی رکھا تھا، اس کے بعد ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نمبر 3 میں ہے جام جمشید: گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا مجھ کو جہاں نما ہو۔ جمشید ایک بادشاہ تھا اور جام کا مطلب ہے پیالہ۔ کہتے ہیں کہ جمشید بادشاہ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں ہندسی خطوط اور شکلیں بنی ہوئی تھیں، جس میں دیکھ کر وہ دنیا کے حالات سے آگاہی حاصل کر لیتا تھا۔